بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے امریکہ کو سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ ایران میں طالبات نے اسکارف اتار کر ہوا میں لہرا دیے۔ اب امریکہ کا ہم سے سامنا نہیں ہوا۔ روس فوج نے خود کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے دور کر لیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ عمران خان اسلام آباد آئیں، اس کے علاج کے لیے تسلی بخش فارمولہ تیار ہے۔ رانا ثناء اللہ کی بونگی۔ رانا ثناء اللہ اپنے ہوش اور سائز میں رہ کر بات کریں۔ شیخ رشید احمد۔ پیدل حج کرنے والے شہاب چتور کو پاکستان سے نہیں انڈین وزارت خارجہ سے مسئلہ پیدا ہے۔ حکومت پاکستان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے امریکہ کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے، جس میں روس کے ساتھ جوہری جنگ بھی شامل ہے۔ اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی اور مشرقی یورپ میں مزید فوجی تعینات کیے گئے تو تمام یورپی ممالک ممکنہ جوہری جنگ کے لیے پھر تیار رہیں۔ چائنا کی سرکاری ملکیت گلوبل ٹائمز اخبار نے لکھا ہے کہ اس صورت میں کسی کے لیے بھی کوئی تحفظ نہیں ہوگا، نہ یوکرین کے لیے اور نہ ہی دنیا کے لیے۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تو امریکہ کو جوہری جنگ سمیت سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تنازع کو ختم کرنے کے لیے قراردادوں پر عمل کرنے کی بجائے امریکہ نے بار بار یہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ دوسری سمت میں کھڑا ہے اور جنگ کے شعلوں کو ہوا دے رہا ہے۔ یوکرین کے صدر کی جانب سے یوکرین کی نیٹو کی رکنیت تیز کرنے کی درخواست کے بارے میں پوچھے جانے پر امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے اور درخواست کو کسی اور وقت پر لیا جانا چاہیے۔ چائنا نے مغربی اتحاد سے مشرقی یورپ سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ چائنا اور روس نے اپنے آپ کو مغرب کے خلاف ایک محافظ کے طور پر حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بائیڈن نے پہلے نیٹو کے ساتھ یوکرین میں لڑنے کی حمایت کی تھی، لیکن حملے کے فوراً بعد پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے صرف روسی افواج کو انتباہ جاری کیا کہ اگر وہ نیٹو سے منسلک کسی بھی سرحدی ملک کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، امریکہ نیٹو کی سرزمین کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ پوری طرح تیار اور کھڑا ہوگا۔ صدر پیوٹن نے جوہری جنگ کے نئے خدشات کو بھڑکا دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ روس اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یوکرین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ملک جو امریکہ کے قوانین کے مطابق رہنا چاہتا ہے رہے، لیکن میں یوکرین کے 4 علاقوں کو ضم کر رہا ہوں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس مغرب یا یوکرین کے حملوں سے اپنی نئی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے تمام طاقت اور تمام ذرائع استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مغرب روس کو ایک قانونی ایک غیر آزاد معاشرے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مغرب کی جانب سے 2 پائپ لائنوں کو سبوتاژ کرنا یورپی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ ایران میں طالبات نے احتجاج کے دوران اسکارف اتار کر ہوا میں لہرا دیے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ایران میں 22 سالہ مہیسہ امینی کی موت کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی اسٹوڈنٹس نے بطور احتجاج اپنے سروں سے اسکارف اتار کر سوشل میڈیا پر تصاویر بھی شیئر کر دی ہیں اور احتجاجی مظاہرے میں بھی طالبات اسکارف اتار کر ایرانی حکومت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں۔ طالبات نے ڈکٹیٹر کی موت کے نعرے لگائے، جس کا اشارہ واضح طور پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی طرف تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ کردستان سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ مہیسہ امینی کو تہران میں پولیس نے 13 ستمبر کو ٹھیک اسکارف نہ پہننے پر گرفتار کیا تھا، جو دوران حراست تشدد سے دم توڑ گئی تھی، جبکہ پولیس اس سے انکار کر رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت روس کے صدر پیوٹن نے متعدد بار مغرب کو خبردار کیا ہے کہ جارحیت کی صورت میں روس جوہری ہتھیاروں سے بھی جواب دے سکتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں اور امریکی قیادت میں قائم اتحاد نیٹو اس کا کیوں کر جواب دے سکتا ہے؟ اس انتہائی نوعیت کے فیصلے کا انحصار اس بات پر ہے کہ صدر پیوٹن روس اور اپنے اقتدار کے لیے کس حد تک خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ صدر پیوٹن اس لڑائی کو روس اور مغرب کے درمیان بقا کی لڑائی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے بقول مغربی قوتیں روس کو تباہ اور اس کے وسیع قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ صدر پیوٹن مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روس کے دفاع کے لیے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ محض لفاظی نہیں کر رہے ہوتے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن صرف دھمکا رہے ہیں، لیکن امریکہ پیوٹن کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ یوکرین کے 18% حصے پر روس کے دعوے سے ان خطرات کی گنجائش بڑھ جاتی ہے، کیونکہ صدر پیوٹن ان علاقوں پر کوئی بھی حملہ روس پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ روس اور امریکہ دنیا کے 90% ایٹمی اثاثوں کے مالک ہیں۔ فوجی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر پیوٹن اس وقت محض لفاظی کر رہے ہیں، لیکن اب سے ایک ہفتے یا ایک مہینے بعد کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، خاص طور پر جب صدر پیوٹن سمجھیں گے کہ روایتی جنگ اب کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی قسم کی دھمکیوں کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا، کیونکہ ان کی وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تاہم امریکی انٹیلی جنس کے پاس اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ صدر پیوٹن فوری طور پر ان ہتھیاروں کے استعمال کی جانب جائیں گے۔ بنیادی طور پر ایسے ہتھیاروں کو ہوائی جہازوں سے گرایا جا سکتا ہے، زمین سے میزائلوں، بحری جہازوں یا آبدوزوں پر فائر کیا جا سکتا ہے، یا زمینی افواج کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عالمی سپر پاور کے طور پر امریکہ کسی بھی روسی جوہری حملے کے رد عمل کا فیصلہ کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاس غیر فوجی رد عمل، جوہری حملے کے ساتھ جواب یا پھر ایک روایتی حملے کے ساتھ جواب دینے کے آپشنز موجود ہیں۔ امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ ریٹائرڈ جنرل اور CIA کے سابق سربراہ ڈیوڈ پیٹریاس نے کہا ہے کہ اگر روس نے ایسے ہتھیار استعمال کیے تو امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی روسی فوجیوں کو تباہ کر دیں گے اور روس کا بحر اسود کا پورا بیڑا غرق کر دیں گے۔ دوسری جانب صدر پیوٹن نے امریکہ کو یاد دلایا ہے کہ اب تک صرف امریکہ نے ہی جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ جوہری وار ہیڈز کی تعداد کے لحاظ سے ہم دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہیں۔ امریکہ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کس کے ساتھ پالا پڑا ہے۔ یہ سامنا ہوا ہے، روس کے پاس 5977 اور ہیڈز ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 5428 ہیڈز ہیں۔ دوسری جانب ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی بات کی جائے تو ان کی تعداد روس کے پاس دوستو امریکہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے۔ 2 ماہ بعد عہدے کی دوسری مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا اظہار پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے میں ظہرانے کے موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے دور کر لیا ہے۔ لاغر ملکی معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر کوئی سفارتکاری بھی نہیں ہو سکتی۔ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اسلام آباد آئیں، علاج کے لیے تسلی بخش فارمولہ تیار ہے۔ عمران خان قوم کو تقسیم اور نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کو کسی کی سپورٹ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومتی معاملات کو بیوروکریسی نے چلانا ہوتا ہے۔ اس وقت جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ہٹا دی جائیں گی۔ جب لانگ مارچ کا اعلان ہوگا تو دیکھ لیں گے۔ وزیر داخلہ نے دھمکی دی کہ عمران خان اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ دھرنے سے نمٹنے کے لیے تسلی بخش فارمولہ تیار کیا گیا ہے۔ لانگ مارچ جہاں سے نکلے گا وہیں دھکیل دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ آنے والے بنے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی بونگی بڑک پر اپنے رد عمل میں شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اپنے سائز اور ہوش میں رہ کر بات کریں۔
آرٹیکل 245 کہنا آسان ہے، لگانا مشکل ہے، اب ووٹ کو عزت دو کی چیخیں نکلیں گی، 15 نومبر تک سیاست آر یا پار ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اول شریف کی سیاست کا فیصلہ چند دن میں لندن کی میٹنگ میں ہونے جا رہا ہے۔ مریم کہتی ہے کہ میں شہباز شریف کی حکومت سے خوش نہیں ہوں، میں ڈار کی ذمہ دار ہوں۔ شہباز کی نہیں، عنقریب انصاف وقت سے پہلا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسحاق ڈار معاشی اعداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے میں ماہر ہے، مفت میں مارا گیا۔ عمران خان 12 ربیع الاول کے بعد لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے اختیار میں کچھ نہیں، صرف فوٹو سیشن ہے۔ 15 نومبر تک سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، اب مزید بحران کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ پیدل حج کے سفر پر نکلنے والے بھارتی شہری شہاب چتور نے الزام لگایا کہ پاکستان نے یقین دہانی کے باوجود اسے ویزا جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ کئی روز سے بھارت کے اٹاری بارڈر پر رکے ہوئے ہیں۔ تاہم پاکستانی حکومت نے بتایا ہے کہ بھارتی نوجوان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی پاکستان اور بھارت کے مابین پیدل ٹرانزٹ ویزے کا کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ بھارتی مسلمان نوجوان 8640 کلومیٹر سفر پیدل کر کے مکہ مکرمہ پہنچنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ ابھی تک 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پاکستان اور بھارت کی سرحد کے قریب پہنچ چکے ہیں اور انہیں پاکستان کی طرف سے ویزے کا انتظار ہے۔ گزشتہ روز بھارتی پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی نے شہاب چتور کو ویزے نہ ملنے کے معاملے پر پاکستان پر شدید تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے شہاب چتور سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ واہگہ بارڈر پہنچیں گے تو انہیں ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے جب حکومت پاکستان سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین ایک دوسرے کے شہریوں کو پیدل ٹرانزٹ ویزے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور نہ ہی آج تک کسی بھارتی شہری نے پیدل حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی ہے۔ ہم شہاب چتور کو دوستانہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے وزارت خارجہ سے رابطہ کریں۔ شہاب چتور نے بھارتی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا مگر اسے ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن مولانا محمد عثمان لدھیانوی کی طرف سے اس کا الزام پاکستان پر لگایا جانا افسوسناک ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس وقت پنجاب کے شہر اوکاڑا سے تعلق رکھنے والے نوجوان عثمان ارشد بھی پیدل حج کے لیے سفر پر ہیں۔ انہوں نے چند روز پہلے اوکاڑا سے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ عثمان ارشد تقریباً 7 ماہ میں سفر مکمل کر کے حجاز مقدس پہنچیں گے۔ برطانیہ میں ڈاکٹروں کی طرف سے فٹ اور صحت مند قرار دی جانے والی ایک ایئر ہوسٹس کورونا میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، جس نے فیس بک پر اپنی آخری پوسٹ میں ایسی بات کہہ دی جسے سن کر شاید آپ کی آنکھ نم ہو جائے۔ 5 بچوں کی ماں کیرن نامی اس خاتون کو 27 دسمبر کو ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اس کی تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے اسے دوا کے ذریعے بے ہوش کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اسی بے ہوشی میں ہی ہارٹ اٹیک آنے سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ کیرن نے فیس بک پر اپنی آخری پوسٹ میں لکھا تھا کہ مجھے دوا دے کر بے ہوش کیا جانے لگا ہے اور وارننگ بھی دی گئی ہے کہ شاید میں اسی بے ہوشی سے واپس نہ آ سکوں۔ میں اتنی خوف زدہ ہوں کہ لفظ خوف اس کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے۔ میرے برابر والی خاتون کی میری آنکھوں کے سامنے موت ہو چکی ہے۔ بیچاری خاتون کی نرسوں نے جان بچانے کی بہت کوشش کی، میں بھی اس کی مدد نہ کر سکی۔ آخر میں اس خاتون کا کہنا تھا کہ پلیز تمام لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میں دوبارہ ہوش میں آ کر اپنے بچوں کے پاس واپس جا سکوں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔